السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں نے اپنا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے عیدین۔ اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس چیپٹر کے اندر ہمیں عید کے بارے میں پتہ لگے گا اور اس کے کیا سارے معاشرتی فوائد ہوتے ہیں اور احکامات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ چلیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشیاں منانے کے کئی موقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی دو مواقع ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ہو گئی ہے عیدین کی۔ یہاں سے دین اسلام سے سٹارٹ کرنا ہے کہتے ہیں تک۔ اگر آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے نا کہ عیدین کسے کہتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے لکھ دیجیے گا کہ مسلمان ایک سال میں دو عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ اتنا ایزی ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ عید الفطر مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس عظیم واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ عیدین کے احکام و آداب مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کی جاتی ہے۔ عید کے دن سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمان کو آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ رستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش، عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ یہ آپ باکس میں دیکھ رہے ہوں گے، عید کی تکبیرات ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کو آنی چاہیے اور عید کے دن ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ عیدین کے معاشرتی فوائد مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بھائی چارہ اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ یہاں تک اس چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ چلیں آگے اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شعبان، یکم رمضان، یکم شوال، یکم ذی القعدہ، یکم شوال۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ربیع اول، 10 رجب، 10 شعبان، 10 ذی الحجہ۔ نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ۔ حضرت ابراہیم نماز عید کی نماز میں بعد جماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 2 رکعت۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں تکبیرات، معزتین، تسبیحات، مسنون دعائیں۔ تکبیرات خالی جگہ پر کریں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں ڈیش منانے کے کئی موقع فراہم کیے ہیں۔ خوشیاں
عید الفطر رمضان الباری کے روزوں کا ڈیش ہے، انعام۔ عید کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی، اذان۔ عید کے خطبے کو ڈیش سے سننا چاہیے، توجہ۔ قربانی کا جانور کے ڈیش کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال۔ قربانی کا جانور کا جو بال ہوتا ہے، اس ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مختصر جواب لکھیں، عیدین سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ موو کرنا ہوگا، اس پیج پہ آئیں۔ جی یہاں پر دیکھیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی دو مواقع ہیں۔ ان دونوں عید کو عیدین کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک کہ آپ کا فرسٹ شارٹ کا آنسر ہو گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا پیپر میں، اس طرح کے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہو، مین ہو۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو بھی فرسٹ پیج پہ آنا ہوگا۔ یہاں دیکھیں، ادھر عید الفطر کے پہلے پیراگراف کی سیکنڈ لائن، عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، فطرانہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے، چھوٹا سا ہے، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا آسانی سے۔ جی عیدین کے موقع پر ہمیں غربا اور مساکین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ اس کا کوشچن آپ کو ملے گا فرسٹ پیج پہ۔ جی یہاں سے دیکھیں، یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ہو جائے گا تھرڈ والے کوشچن کا آنسر۔ جی اگلا ہے، عید کی نماز کے خطبے میں مسلمانوں کو کن باتوں کا درس دیا جاتا ہے؟ یہ آپ لکھ لیں، اگر آپ خود سے لکھنا چاہتے ہیں تو خود سے لکھ لیں، ورنہ اس کے چیپٹر میں بھی ہے، چیپٹر میں دیکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ پیج اوپن کریں اپنے اس چیپٹر کا۔ جی بالکل، آپ یہاں دیکھیں گے فرسٹ لائن میں، خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، انہیں قربانیوں اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اس کو نہیں آپ نے لکھنا ہے، اس کو آپ کٹ کر دیں، خطبے سے شروع کریں۔ مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، انہیں قربانیوں اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کا لاسٹ شارٹ کا آنسر ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کی طرف موو کرتے ہیں۔ جی فرسٹ لانگ ہے، عیدین کی اہمیت اور آداب واضح کریں۔ اب اس کے لیے آپ کو فرسٹ پیج پہ آنا ہوگا، چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں، یہ والا پیراگراف تو ہو گیا نا عیدین کی ڈیفینیشن، یہ تو آپ مسٹ لکھیں گے، لانگ میں بھی اور شارٹ میں بھی، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے شارٹ میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لکھنے کے بعد یہ عید الفطر والے پیراگراف کو بھی نہیں لکھنا، عید الاضحیٰ کے پیراگراف کو بھی نہیں لکھنا۔ یہ عیدین کے احکام و آداب یہاں سے شروع کرنے ہیں۔ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ یہاں تک
تکبیرات پڑھنی چاہیے. یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا بچوں کہ آپ لوگوں کا جو سا ایک تو لونگ بھی بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا, اور آپ لوگوں کو بھی جب آپ لوگ یاد کرو گے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ عید فطر اور عید الاضحیٰ یہ ہمارے لیے صرف ایک خوشی نہیں ہے, اور اس کے پیچھے پیچھے کیا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. آپ کو تکبیرات آنی چاہیے, اور یہ سارے پوائنٹس جتنے یہاں پر مینشن ہے, یہ والا, دس ون اینڈ دس ون, ان سب پہ آپ نے عید پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو لونگ کی سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے, عیدین کی ڈیفینیشن لکھنی ہے, یہ والی, یہ آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے پورا پیراگراف یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد آپ نے یہاں لاسٹ سے شروع کرنا ہے, یہاں سے لاسٹ سے شروع کرنا ہے, اور جہاں پہ میں نے آپ کو مینشن کیا پوائنٹس کے نیچے وہاں تک. سیکنڈ پیج اوپن کریں, یہاں تک. ٹھیک ہے, یہاں تک آگے سمجھ چلیں. اب ہم لوگ ایکسرسائز کا پیج اوپن کریں. لاسٹ لونگ, عیدین کی معاشرتی فوائد اور اثرات بیان کریں. چیپٹر کی ریڈنگ کا سیکنڈ پیج اوپن کریں بچوں. جی, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں عیدین کے معاشرتی فوائد. جی, یہ سارے آپ نے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتنے ہیں, 4 پوائنٹس ہیں یہاں سے یہاں تک. بس آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے ان پوائنٹس سے پہلے آپ نے اوپر اس کی عیدین کی ڈیفینیشن لکھ دینی ہے, پہلا پیراگراف. اس طرح آپ کا جو سا لونگ ہے وہ بہت اچھی طرح اٹیمپٹ ہو جائے گا. اور اگر پیپر میں آپ سے پوچھا جائے نا کہ عیدین کے معاشرتی فوائد لکھیں, اور آپ پہلے ڈیفینیشن لکھو اور اس کے بعد معاشرتی فوائد کو ایکسپلین کرو, تو آپ کے نمبر کٹنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں, اور ٹیچر پر ایگزامینر پہ اس کا اچھا امپریشن پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہے, اور ہمارا چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سب اپنا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.